جلسے میں جو کثیر تعداد میں میرے غریب نوجوان ساتھی یہاں پر موجود ہیں، میں نوجوانوں سے ایک سوال کر رہا ہوں، وہ ہاتھ اٹھا کر میرے سوال کا جواب دے۔ اکیلیس کی سرکار میں جس کسی میں نوکری ہوئی ہے تو ہاتھ اٹھائے۔ کتنے نوجوانوں کو نوکری چاہیے؟ ہاتھ اٹھائے۔ ہمارے ٹی وی کیمرہ والوں ذرا گھما کے دکھاؤ اس کو۔ شام میں 9 بجے کا چہرہ دکھا دیتے کہ ایک اور بڑا بھاشن دیا سنیے میں جلد بھاؤں پہ دشمن لڑیں گے، وہ جائیں گے سنسان کو قبرستان کو انشاءاللہ ہم زندہ جاری رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے جمہوریت میں جب تک آپ کی آواز نہیں ہوگی، آپ کا تشخص کی حفاظت نہیں ہوگی۔ میں کل حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جب آپ کی آواز ہوگی تو آپ کی نسبتیں مضبوط ہوں گی، اگر آواز نہیں ہوگی تو تشخص بھی ختم ہو جائے گا، وہ نسبتیں بھی ختم ہو جائے گی۔ میں شروعات کو بول رہا ہوں، میں آپ سے وعدہ بھی کر رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ آباد حضور آیا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخری مرتبہ نہیں ہوگا۔ اللہ جب تک میرے جسم میں سانس کو برقرار رکھے گا، جب تک زندگی مجھ سے وفا کرے گی، سنو آباد کی عوام اور غریب نوجوانوں، جس طرح کاشیران نے غریب اور مظلوم عوام کے لیے ان کو متحد کیا، آج وہ وقت آ گیا ہے اور مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اتر پردیش کے ہر شہر میں، گاؤں میں جا کر میں آپ کی آواز اور آپ کے مسائل کی ترجمانی کروں گا۔ ہم سیاسی ضرور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی مختلف ہو جائیے، اتحاد پیدا کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آ کر آپ سے کہیں گے کہ اویسی کو ووٹ مت دو، یہ ووٹ کاٹنے کو آیا ہے۔ یقیناً میں ووٹ کاٹنے نہیں آیا ہوں، میں دلوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ اگر میرا حق بنتا ہے، اگر آپ کا زمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے ووٹ دو تو یقیناً مجھے ووٹ دیجیے، مگر میں مودی سے ڈر کر، نہ مودی سے ڈر کر، نہ اکیلیس سے ڈر کر ہم گھر کا آپ چوٹ کا مطالبہ نہیں کر رہے۔ میں آپ سے اس لیے مطالبہ کر رہا ہوں کہ تمہارا گھر میں تمہارا گھر ہے، وہ میری چوکٹ بھی ہے، اور سب سے بڑا حق بنتا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی چوکٹ کو لا کر اتحاد کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ اگر تم میری جھولی میں اتحاد کو ڈال دو گے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور ڈالنا یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ میرے بھائی، آج آپ دیکھ لیجیے کہ جس کو آپ نے ووٹ ڈالا، جو کل تک بی ایس پی کا تھا، آج وہ بی جے پی کا امیدوار بن چکا ہے۔ اب نہیں معلوم یہ سپا کے امیدوار کہاں جا کر بیٹھیں گے۔ آپ نے ووٹ ڈالا تھا سیکولرزم کو کامیاب کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے الیکشن میں، مگر سپا کا ووٹر، کانگریس کا ووٹر، بی ایس پی کا ووٹر جا کر مودی کے گوٹ میں بیٹھ گیا، اور 70 پارلیمنٹ کی سیٹوں پر مودی کامیاب ہو گئے۔ 3 سال میں ہندوستان کے تخت پر بیٹھ گیا یہ بادشاہ مودی، ہندوستان کے غریب عوام کو خوش نہیں کیے، تو آج اپنا اصلی چہرہ ہندوستان کے عوام اتر پردیش کے عوام کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبرستان اور شمشان کی بات کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، یاد رکھو، آج آپ جس طرح کا کھیل کھیل رہے ہیں وہ سیاسی کھیل میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، مگر ملک کو مضبوط کرنے کا کام آپ نہیں کر رہے۔
آج آپ شمشان اور قبرستان کی بات موڑی کرتے ہیں، مگر یہی جا کر دن بڑا مہمان کی طرح نواز شریف کے گھر میں گھس گئے، پر چلے گئے، لاہور میں اترے تو ٹی وی کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایسا لگ رہا تھا کہ نواز شریف اور مودی دونوں ہاتھ پکڑ کر ایسا مسکرا کر چل رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی پرانے میلے میں جو لوگ گزر رہے تھے۔ مودی نے کہا تھا کہ پاکستان سے جواب دیں گے، مودی نے کہا تھا ان کو بریانی نہیں کھلائیں گے، مگر شریف صاحب کے گھر میں پہنچ گئے، نہیں معلوم کیا کھائے وہاں پر۔ نواز شریف اپنی شرافت نہیں دکھایا اور پٹھان کوٹ میں ہمارے دیش کے دیش پر دہشت گردوں کو گھسا دیا، ہمارے بہادر سپاہی مارے گئے۔ نوٹ بندی کے نام پر مودی نے کہا کہ میں نے بلیک منی کو ختم کر دیا، ٹیررزم کو ختم کر دیا۔ نوٹ بندی کے بعد بھی آج بھی 27 سے زیادہ ہمارے سپاہی 2016 میں مارے گئے۔ اب جنوری فروری کا مہینہ آیا 17 کا، تو ایک میجر اپنی جان گنوا دیا۔ بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم، یہ کون سی آپ کی پالیسی اور پروگرام ہے؟ میرے بھائی، یہ صرف ڈرا ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سماجوادی بی ایس پی کانگریس کہتی ہے کہ ہم ووٹ کو، ورنہ ایسا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہندوستان ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا۔ یہ آباد کی سرزمین ہے اور اللہ زندگی میں ایک ہی بار موت دیتا ہے، دو مرتبہ کسی کو موت نہیں دے گا۔ بھائی، اپنے حق کے لیے رہو، زندگی میں اپنے حق کے لیے رہو۔ وہ حق جو ہندوستان کا سنویدھان ہم سے وعدہ کیا ہے، ہماری لڑائی ہمارے دوست کی لڑائی ہے۔ ارے کب تک غربت اور مفلسی میں ہم زندگی گزاریں گے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچوں کا روشن مستقبل ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچوں کو ریزرویشن ملے جو سماجوادی حکومت نہیں دے پائی؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نوجوان بچوں کو گورنمنٹ میں نوکری ملے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ پرامن فضاؤں میں آپ سانس لیں؟ میرے بھائی، ملک کو آزاد ہو کر 70 سال کا لمبا عرصہ گزر چکا۔ یقیناً فرقہ پرستی کو روکنا ہے، یقیناً بی جے پی کے عزائم میں اس کو ناکام کرنا ہے، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی پارٹی کو، اپنے ووٹ کو ڈر کے نام پر استعمال کریں۔ ڈر میں آ کر اس کا استعمال مت کریے، بلکہ ایک مثبت پہلو کو سامنے رکھیے اور اپنے پسند کے امیدوار کو اپنی ووٹ دیجیے۔ میرے بھائی، میں اپنے بچپنے میں ایک کہانی پڑھا تھا اردو کی کلاس میں، اور وہ کہانی یہ تھی، اس کہانی میں یہ تھا کہ جنگل میں ایک بکری جا رہی تھی، وہ شیر کے بچوں کی پرورش کر رہی تھی، تو دیکھنے والے پرندے نے اس بکری سے پوچھا کہ تو کیا کر رہی ہے؟ تو شیر کے بچوں کو پرورش کر رہی ہے، ان کو دودھ پلا رہی ہے، کیا یہ شیر کے بچے بڑے ہو کر تجھے اپنی غذا بنا دیں گے؟ تو بکری نے کہا کہ نہیں، میں ان شیر کے بچوں پر احسان کر رہی ہوں، یہ بڑے ہو کر میری حفاظت کریں گے۔ یہ پرندہ بڑا متاثر ہوا بکری کے جواب سے، اس نے نہیں سوچا کہ میں بھی کسی پر احسان کروں گا۔ تالاب کے کنارے اس پرندے نے دیکھا کہ سانپ پانی میں ڈوب رہا تھا، اس پرندے نے سانپ کو پانی سے نکالا، کیونکہ سانپ میں جان نہیں تھی، اس نے اپنے پروں میں اس سانپ کو چھپا کر دونوں جگہ پر اس کو دبایا۔ سانپ میں تھوڑی جان آئی اور اس نے سانپ کو چھوڑ دیا، سانپ چلا گیا۔ پرندہ بڑا خوش ہوا کہ میں نے بڑا احسان کیا، ایک مرتے ہوئے ڈوبتے سانپ کو بچایا۔ مگر جب یہ پرندہ اڑنے کی کوشش کرنے لگا تو دیکھتا ہے کہ سانپ اس کے دونوں بازو پر بیٹھ دیا۔ یہ پرندہ پریشان ہو گیا کیونکہ چیل اس کے شکار کو کرنے آ گئی۔ یہ پرندہ بڑی مشکل سے اپنی جان کو بچایا
اور پھر سوچا کہ میں اب جا کر بکری کو دیکھوں گا، میں نے کسی پر احسان کیا تو ساتھ میں مجھے درد دیا، میں جا کر دیکھوں گا کہ بکری زندہ ہے یا شیر کے بچوں نے اس کو کھا لیا۔ وہ جا کر جنگل میں کیا دیکھتا ہے کہ بکری بیٹھی ہوئی ہے اور شیر کے بچے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ جا کر بکری سے کہتا ہے یہ کیا ماجرا ہے، میں نے سانپ پر احسان کیا تو سانپ نے مجھے درد دیا اور آج یہ شیر کے بچے بنا کر تیری حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اس بکری نے بڑا غیر معمولی جواب دیا۔ اس بکری نے کہا نادان، جب تم کسی پہ احسان کرنا چاہتا ہے تو ضرب والے پہ احسان کر، کم ضربوں پر احسان نہیں کرنا۔ تم نے سانپ پر احسان کیا، وہ کم ضرب تھا، اور ہمارا ماننا یہ کم 65 سال سے ضرب والوں کو ووٹ نہیں دے رہے، ہم کم ضربوں کو ووٹ دے رہے ہیں، اور جن کو ووٹ دے رہے وہی ہم کو رکھ رہے ہیں، جن کو ووٹ دیا وہی ہم کو رکھ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ ضرب والوں کا ساتھ دو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر آج کے پارٹی کے نمائندے کامیاب ہو کر اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جائیں گے تو الہ آباد کی ویدھان سبھا کی ترقی کے لیے لڑیں گے، آواز اٹھائیں گے، حق کی آواز اٹھائیں گے، اسکول کے لیے آواز اٹھائیں گے، لا اینڈ آرڈر اور پرامن رہنے کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ میرے بھائی، اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی سماج وادی کے ڈر سے خاموش، کوئی مودی کے ڈر سے خاموش، کوئی بی ایس پی کے ڈر سے خاموش نہیں۔ میرے بھائی، آج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں آپ سے کہنے آیا ہوں کہ اپنی زبان کا نقارہ فرق کر لو، اپنی آواز کو اٹھاؤ تاکہ آپ کی آواز اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے سن سکیں۔ تاریخ انسانیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اگر وقت کا حکمران نمرود ہوگا، وقت کا حکمران اگر فرعون ہوگا، تو قدرت کا نظام ہے کہ ہر فرعون کے لیے اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا، اور بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، تو ایسا نمائندہ ہو جو ایوان اسمبلی میں جا کر ان مسائل کو اٹھائے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم تو صرف جملہ بازی کرتے ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم جب سعودی عرب گئے، اچھا ہے، تعلقات اور اچھے ہونے چاہیے۔ ریاض کو پہنچے مسٹر مودی تو قریب سے آپ نے دیکھا، توپ کو دیکھا، بڑی توپ تھی، تو وزیر اعظم نے توپ کو بڑی گہرائی سے دیکھا، اور سے دیکھا، یہ توپ ہے، کوئی اس کو سیریس نہ لے سن پریوار والے۔ تو وزیر اعظم نے دیکھا، دیکھ کر اس شیخ کو دیکھا جو بانو شیخ کہا ہوا تھا، شاید وہ الہ آباد کی جو گوشت ووشت کھا کر گیا ہوگا، تو اس سے پوچھا یہ توپ کتنی پرانی ہے؟ تو شیخ نے کہا بہت پرانی۔ پھر ہمارے وزیر اعظم نے پوچھا کتنا دور تک پھینکتی ہے؟ تو شیخ نے بولا اللہ تم سے کم پھینکتی ہے۔ وزیر اعظم، اب یہ قبرستان شمشان کا پھینکنا چھوڑو، زندہ کی فکر کرو، جو لوگ آج زندہ ہیں ان کی فکر کرو۔ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بھی نہیں رہیں گے تو ہم بھی نہیں لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، مگر آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی پارٹی کا ساتھ دیجیے، یقیناً شکست دیجیے بی جے پی کو۔ ان دونوں اسمبلی اقتدار سے اتر پردیش میں مودی جو آپ دیکھ رہے ہیں، چننا چور کریے 70 اراکین لوک سبھا کی کامیابی کے بعد کیا کیا اتر پردیش کو سوائے چنوں کے، سوائے قبرستان شمشان کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر گنگا جمنی تہذیب آج بھی زندہ ہے۔ رمضان بھی منائیں گے، دیوالی بھی منائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیش پرامن رہے گا۔ اس کو فاسسٹ طاقتوں سے پاک کرنا ہے، یہ سنگین